أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم. سورۃ الفرقان سے آج درس قرآن ہے. آج بھی انشاءاللہ 3 سورتوں کا درس قرآن ہوگا. فرقان کو فرقان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی صورت ہے. اس وجہ سے اس کا نام فرقان رکھا گیا ہے. اس کے اندر بھی کفار مشرکین کے جو اعتراضات تھے ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے. پہلا اعتراض ان کا یہ تھا وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراه وعانوا علیہ قوم آخرون. ان کا یہ اعتراض تھا کہ ہم آپ کو رسول تب مانیں گے جب آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ اتر کر ہمارے ساتھ آ کر گفتگو کرے گا. دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے. ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یا کوئی فرشتہ آئے جو آ کر ہمیں یہ بات بتائے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سے جواب یہ دیا کہ اگر ان کے ساتھ فرشتہ بھی آ جائے تو آپ یہ بات ماننے کے لیے کیسے تیار ہوں گے کہ یہ فرشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، تو آپ تو اس پہ بھی اعتراض کرو گے. تو اس لیے یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے پارہ نمبر 19 شروع ہو رہا ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا. یہ منکرین کی تمنا ہوگی جنہوں نے قیامت کے بارے میں یہ بات گمان کر رکھی ہے کہ ہم پہ موت نہیں آئے گی، اور جب ان پر موت آ جائے گی تو وہ تمنا کریں گے ہائے کاش کہ ہم دنیا میں دوبارہ لوٹ کر چلے جائیں. تو اس وقت ان کی واپسی ناممکن ہو جائے گی. اور اس کے بعد آگے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. یہ مشرکین کی حسرت اور ندامت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس وقت کل قیامت والے دن وہ عذاب کو دیکھیں گے وہ کہیں گے ہائے کاش ہم نے عبداللہ بن ابی جیسے منافق کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو آج ہم پر یہ ذلت اور رسوائی مسلط نہ ہوتی. اس کے بعد وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا. اللہ کے رسول شکوہ کریں گے کہ یا اللہ یہ جو کافر تھے انہوں نے میری کتاب میری قرآن کو مہجور کر دیا تھا. یہ بظاہر تو کافروں کے لیے ہے لیکن مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی امت کا شکوہ کر بیٹھے کہ انہوں نے قرآن کو پڑھتے ہوئے چھوڑ دیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. اس کے بعد آگے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ يَتَّخِذَ. دینی امور پر اجرت لینا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہے مشرکین ہے کافروں کیا میں جو دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں کیا میں اس سے تم پر اجرت لیتا ہوں؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مشرکین سے کافر سے اجرت لینا جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی مسلمان جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال دیتی تھی تو مسلمان سے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اجرت لینا جائز ہے. آگے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. یہاں سے مومنین کی اللہ کے بندوں کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے. تقریباً 12 صفتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے، اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو وہ آہستہ سے چلتے ہیں. جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ جب کسی جاہل سے بات کرتے ہیں صرف اس کو سلام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ تقریباً 12 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی. اور آگے فرمایا جو ان صفات کو اپنائے گا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت والے دن بالا خانوں میں بٹھائیں گے. اعلیٰ قسم کی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنائیں گے. اس سے آگے سورۃ الشعراء ہے. شعراء کے اندر شعراء کو شعراء اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر مشرکین کا رد ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ شعراء کا کلام ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شعراء کا کلام نہیں ہے بلکہ تمہارے اس بات کی بالکل نفی ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اللہ کے نبی کی کڑھ، اللہ کے نبی کی تمنا، اللہ کے نبی کا درد اپنی امت کے بارے میں، ہائے کاش کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ تھا۔ آگے وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تبلیغ کا حکم دیا ہے، جو فرعون کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کہ ایسا نہ ہو کہ وہ میری بات کو جھٹلا دے اور نہ امیدی ہو جائے کہ اس نے میری بات کو نہیں مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے، ایمان کی دولت دینا یہ میرے ذمے ہے۔ آگے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو، اپنے والدین کو جو بت پرست آتش بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو ایمان کی دعوت دی۔ یہ بھی واقعات تقریباً پیچھے سارے بیان ہو چکے ہیں۔ اس صورت کے اندر تقریباً اکثر انبیاء علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں، جن کا واقعات سورۃ ہود کے اندر بیان ہو چکے ہیں۔ آگے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، یہ قلب اطہر پر وحی کے نزول کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر جو وحی نازل کرتے ہیں وہ روح القدس کے ذریعے، وہ روح الامین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سینے پر وحی کو اتارتے ہیں۔ آگے جو اس سورت کا نام ہے سورۃ الشعراء، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ سے مشرکین کی تردید کی جا رہی ہے کہ تم کہہ رہے ہو یہ شعراء کا کلام ہے، تم کہہ رہے ہو یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ النمل، سورۃ النمل، نمل کو نمل اس وجہ سے کہتے ہیں اس کے اندر چمٹی کا تذکرہ موجود ہے، نمل چمٹی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اذ قال لأهله إني آنست نارا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید کے اندر تقریباً 28 پاروں کے اندر موجود ہیں، تو یہ پہلے بھی اس کا واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ آگے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارث بنایا، کس کا؟ اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ نبی کی وراثت، نبی کی جو وراثت ہوتی ہے وہ غرباء میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ نبی کا جو وارث ہوتا ہے وہ علم کا وارث ہوتا ہے، کیونکہ نبی جب دنیا سے جاتا ہے ان کے پاس مال اور دولت نہیں ہوتا بلکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو کیوں کہ یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو وارث بنایا گیا ہے تو صرف ان کو صرف مال کے اندر نہیں بلکہ علم کے اندر، نبوت کے اندر وارث بنایا گیا ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے باقی 19 بیٹے تھے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے مال کا وارث نہیں بنایا بلکہ نبوت کا وارث بنایا ہے، علم کا وارث بنایا ہے۔ اس کے بعد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی بولیوں کا سکھائی ہوئی تھی، آپ ان کی باتوں کو جانتے تھے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خاصیت تھی۔ آگے وحشر لسلیمان جنود من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، یہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا حکم ہے، سلطنت کے بارے میں ہے۔ اس کے آگے وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد، یہ پرندوں کی حاضری بھی آپ ان کی حاضری لیتے تھے، یا یہ کوئی خاص قسم کا ایک پرندہ تھا ہدہد جو اس دن نظر نہیں آیا، تو بڑے حیران ہوئے کہ آج وہ واپس نہیں آیا، اگر وہ کوئی خبر لے کر آئے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ آیا، اس نے آ کر ساری بات بتائی کہ عورت اب فلاں جگہ میں لوگوں پر حکم کر رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پہ خط لکھا اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چل جائے گی اگر یہ ہدہد سچ کہہ رہا ہے تو یہ اس کو جا کر پیغام دے دے گا، اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو پتہ چل جائے گا۔ جس وقت وہ خط اس عورت کے پاس پہنچا، ملکہ بلقیس کے پاس، تو اس نے قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم،
تو اس نے اپنے سارے درباریوں کو بلایا، اس نے کہا کہ یہ معزز آدمی کا خط ہے، مجھے اس کے بارے میں آپ جواب دیں۔ تو ان سب نے اس کو مشورہ دیا کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، ہمارے پاس یہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بتایا ہمارے پاس اتنی زیادہ طاقت ہے، یہ جو کچھ تو کہہ رہی ہے اس کے مقابلے میں آپ کو ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس پارے کے آخر میں ساری باتیں کرنے کے بعد قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر جامع کلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر انتہائی اعلیٰ کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کو سجتی ہیں۔ آگے پارہ نمبر 20 شروع ہو رہا ہے۔ قدرت امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء۔ یہاں سے قدرت باری تعالیٰ کے دلائل مشرکین کی تردید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، لیکن بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آگے اوروں کو دے دی ہیں، اب وہ بھی اللہ کی طرح ہمارے الہ بھی ہیں، ہمارے معبود بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب بنانے میں میں اکیلا ہوں، جب یہ سب کچھ میں بنا سکتا ہوں، تو پھر میں کسی اور کے حوالے کیوں کر سکتا ہوں؟ مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو، میں وحدہ لا شریک ذات ہوں، میرے علاوہ کوئی تمہارا اور الہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء، یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اس بات کی کہ یہ جو کافر آپ پر ایمان نہیں لا رہے، یہ جو مردہ ہیں، مشرکین ہیں، یہ کافر، فرمایا کہ آپ کا کام صرف ان کو پہنچانا ہے، آپ کا کام ان کو صرف سمجھانا ہے، ایمان لائیں یا نہ لائیں یہ تو بات کی بات ہے، آپ کا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے، ایمان کی دولت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ۔ علامات قیامت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ علامات قیامت میں سے ایک بڑی نشانی قیامت کی یہ ہوگی کہ ایک دابۃ الارض، ایک ایسا جانور زمین سے نکلے گا جو انسانوں کے ساتھ باتیں کرے گا، یعنی بالکل خلاف عادت، خرق عادت، ایک ایسی چیز جو آج تک جانور کسی انسان کے ساتھ باتیں نہیں کرتے۔ قیامت، قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ ایک ایسا جانور نکلے گا جو انسانوں کے ساتھ باتیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔